جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے. میرے ساتھ اس وقت پریزیڈنٹ پی ٹی آئی اسلام آباد کے مسعود صاحب ہیں. مسعود صاحب کا تعارف اس طرح ہے، عامر مسعود نے جو جنگ لڑی ہے ان 2 سالوں میں، وہ بے شمار لوگ پاکستان میں جانتے ہیں. ان کا ہمیں اوورسیز کو ٹائم دیا، اس کے لیے میں بڑا مشکور ہوں. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. اچھا سر، میں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو موسٹ ریسنٹ واقعہ ہوا ہے یہ اسلام آباد کا، اس میں آپ کو اریسٹ کیا گیا، وہ کیا سٹوری ہے؟ اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے کہ کیونکہ آپ وہاں پہ تھے، آپ کو اریسٹ بھی کیا گیا، پھر بعد میں ریلیز کیا گیا، وہ کیا واقعہ ہے؟ یہ جی 24 تاریخ یہ ایگزیکٹلی اس طرح ہوا کہ 22 تاریخ کو میں سینٹرل آفس میں تھا اور میں آئی ایس ایف اسلام آباد کی میٹنگ کو ہیڈ کر رہا تھا. تو مین وائل پولیس جو ہے وہاں پہ داخل ہوئی بغیر کسی سرچ وارنٹ کے، اور انہوں نے پورا سینٹرل آفس آکوپائی کر لیا. اور ایک یو این او کی میٹنگ بھی ہو رہی تھی گور خان صاحب سے، میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا. اور پولیس کے آنے سے کچھ منٹ قبل ہی میں جو ہے 6 بجے، جب پورے 6 بجے تو میں سیکنڈ فلور پہ جو میری آئی ایس ایف کے ساتھ میٹنگ تھی میں اس میں چلا گیا. تو پولیس نے جب آکوپائی کیا ہمارا پورا سینٹرل آفس بغیر کسی سرچ وارنٹ کے، اور انہوں نے آتے ہی خوف و ہراس پھیلا دیا، دہشت ایک پھیلا دی، اور اوپر آگے اس کی ساری سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہیں. اور آ کے مجھے بھی فورس کیا کہ آپ بھی نیچے آ جائیں، لیکن میں نے کہا کہ میں میٹنگ ختم ہونے کے بعد نیچے آؤں گا. اینی ہاؤ پھر وہ چلے گئے، بڑا امبیرس کیا انہوں نے، یو این او کے جو ڈیلیگیشن تھا اس کو بھی بڑا امبیرس کیا. تو اس سے اگلے دن یعنی کہ 23 اپریل کو ہم نے اس کے خلاف یہ 23 اپریل کا انسیڈنٹ ہے، اور 24 اپریل کو ہم نے اس کے خلاف ایک اپلیکیشن دے دی آئی جی اسلام آباد کو کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بغیر کسی سرچ وارنٹ کے ہمارے سینٹرل آفس میں گھسے ہیں، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. تو رات کو مجھے 11:15 بجے عمر ایوب صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا مجھے فون آیا کہ آپ جو ہیں وہ فوراً سینٹرل آفس پہنچے، کیونکہ سینٹرل آفس کی جو چار دیواری ہے، باؤنڈری وال ہے، فینس جو اس کی لگی ہوئی ہے، اس کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے. خیر جب میں وہاں پہ پہنچا تو بہت زیادہ پولیس تھی اور بہت زیادہ سی ڈی اے کا جو سٹاف ہے وہ وہاں پہ موجود تھا، اور آلموسٹ وہ ساری دیواریں فینس وغیرہ گرا چکا تھا. اور آفس کے جو بیک سائڈ ہے اس میں جو ہمارا ایک کنٹینر پڑا ہوا تھا جس کے اندر کچن اور واش روم بنے ہوئے تھے، ان کو بھی وہ ڈیمالش کر چکا تھا. تو تھوڑا سا رہتا تھا تو میں نے جا کے ان کو روکا، میں بلڈوزر کے آگے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا یار آپ ہمیں کوئی کورٹ آرڈر دکھا دیں، کوئی کسی اتھارٹی کا کوئی لیٹر تو دکھائیں کہ آپ اس کو ڈیمالش کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے بجائے مجھے کوئی کورٹ آرڈر یا کوئی لیٹر دکھانے کے، وہ سارے میڈیا پہ لائیو چلایا کہ مجھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا، اور پھر مجھے ٹارچر کرتے ہوئے وہ وہاں سے لے گئے، اور پھر میرے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر دے دی. اور اس میں یہ لکھا کہ میرے ہاتھ میں آنی راڈ تھا، اور میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ فائرنگ کر رہے تھے، اور اس پہ انہوں نے 780 لگائی. تو اس لیے پھر میں ایک رات مجھے انہوں نے تھانے میں رکھا، اور ایک رات پھر میں جیل میں رہا. تو یعنی کہ 2 دن اور 2 راتیں جو ہے میں وہ اس میں رہا، پھر میری ضمانت ہو گئی. تو بہرحال جی یہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ یا پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہونے کی قیمت ہے کہ میرے اوپر کو 2 درجن کے قریب ایف آئی آریں ہو چکی ہیں، 24 سے 25 ایف آئی آریں ہیں، جن میں یہ دہشت گردی کی 7ویں ایف آئی آر ہے، اور دوسری جو ایف آئی آریں ہیں جن میں دہشت گردی نہیں ہے وہ تقریباً 19 کے قریب ایف آئی آریں. اچھا مجھے یہ جو پراپرٹی ہے، جو مجھے جو اب تک انفارمیشن ہے وہ یہ تھی کہ اس پراپرٹی کو خرید لیا تھا، یہ غالباً آپ نے خریدی تھی یہ پراپرٹی اور پی ٹی آئی کو گفٹ کر دی تھی، یہ کیا کس طرح کی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. یہ پراپرٹی جو ہے یہ 2020-21 میں جس بندے کا یہ کمرشل پلاٹ تھا اس سے پارٹی نے خریدی تھی، پارٹی فنڈ سے یہ خریدی تھی، اور پارٹی فنڈ سے خرید کے اور یہ پارٹی کے ہی نام پہ یہ ٹرانسفر ہوا تھا یہ پلاٹ. آلرائٹ، اوکے. تو انہوں نے جو کیا وہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کچھ نوٹسز بھی ایشو کیے تھے جو کہ پرانے بندے کے نام تھے، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ تو پاکستان میں اگر آپ لوگ رہتے ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا، یہ پاکستان میں یہ پریکٹس ہوتی ہے، اگر اسٹیٹ کسی کو نقصان پہنچانے پہ اتر آئے تو پھر وہ فیک نوٹسز جاری کرتے ہیں جو کہ اس بندے تک پہنچتے ہی نہیں. یہ فیک نوٹسز جاری کیے گئے جس مالک سے یہ 2020-21 میں
तहरीक इंसाफ के नाम ट्रांसफ़र हो चुका है ये प्लाट, उसको ये नोटिस भेजेंगे। तो इसकी कोई लीगल इसकी कोई वो वैल्यू नहीं है कि लेट्स सपोज मैं आपसे एक प्रॉपर्टी ख़रीद लेता हूँ 2020-21 में और 2024 में, अगर इस किसी अथॉरिटी ने उसके खिलाफ ऑपरेशन करना है तो अथॉरिटी से ज़्यादा किसको पता है कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो अथॉरिटी ने तो फाइल देख के ही तो मुझे कोई नोटिस भेजना है ना। तो इसी बिल्कुल यानी कि जो सीडीए इसको डिमोलिश करने आया है, उसी सीडीए ने ही तो ट्रांसफ़र किया था वो प्लॉट पीटीआई के नाम। तो ये मेलाफाइड था बेसिकली, चूँकि उन्हें पता था कि अगर हमने तहरीक इंसाफ को नोटिस भेज दिया तो ये तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ कोर्ट में चली जाएगी और इसको कोर्ट से कुछ स्टे वगैरह मिल जाएगा और हम कोई ऐसा गैर कानूनी ऑपरेशन नहीं कर सकेंगे। तो ये फेक नोटिस भेजते रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने तहरीक इंसाफ को कोई नोटिस भेजा ही नहीं। सही हो गया। अच्छा मुझे एक, मैं थोड़ा सा आगे इस्लामाबाद की हालात और पाकिस्तान इस्लामाबाद की 3 सीटों की तरफ जाने से पहले मुझे आप एक छोटा सा बड़ा पर्सनल सा सवाल है। कैसा फील होता है कि आपने कोई कसूर नहीं किया और आपको पुलिस पकड़ ले? क्या फीलिंग है आपकी एज ए फादर? आप ज़ाहिर भाई भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपका कारोबार भी है। क्या फीलिंग है, किस ट्रॉमे से आप गुजरते हैं जब आपको पता आपने किया भी कुछ नहीं है और आपको सजा भी हो रही है और आपको पकड़ के भी लेके जा रहे हैं? देखिए नजर अब्बास साहब, शायद आपके इल्म में हो कि 9 मई 2023 के बाद तो एक इन्होंने झूठा जवाब बना के कि तहरीक इंसाफ ने आर्मी तनसीबात पे हमला किया है। तो तहरीक इंसाफ पे जो जुल्म जबर और एक दहशत गर्दी की जो एक दास्तान रकम हुई है उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं 14 मार्च 2023 यानी कि 9 मई से तकरीबन 1.5 माह पहले, उस वक्त तक 9 मई मर्ज़ वजूद में ही नहीं आया था। 9 मई 2023 की बात कर रहा हूँ। उससे पहले 14 मार्च को इन्होंने लाहौर में, शायद आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की थी और उस जी कोशिश में जो कोई 24-25 घंटे खान साहब के घर का घेराव करके रखा था एक कोर्ट के नोटिस की तामील की आड़ में, आपको शायद याद होगा। जी और जी बिल्कुल याद है। 25-24 तो उस दिन 14 मार्च को हमने उस वक्त तो मैं इस्लामाबाद का सदर भी नहीं था और उस वक्त तक तो मैंने एक इलेक्शन भी नहीं लड़ा हुआ था और मैं एक आम वर्कर की हैसियत से, मैं इससे पहले 2 दफ़ा इस्लामाबाद का सदर रह चुका हूँ और मैं तीसरी दफ़ा सदर बना हूँ इस्लामाबाद का। लेकिन उस वक्त मैं सदर नहीं था इस्लामाबाद का और उस वक्त इस्लामाबाद के जो MNA थे वो असद उमर साहब ही थे। तो 14 मार्च को मेरी ड्यूटी लगाई पार्टी ने कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। तो मैंने तरनौल चौक में जो है वो रोड बंद कर दिया था एहतजाजन, और बड़ा हमारा पीसफुल एहतजाज था वो, और हमने कोई घंटा डेढ़ रोड बंद रखा। तो इन्होंने क्या किया, 14 मार्च की रात को मुझे पता चला कि पुलिस छापा मारने आ रही है, तो मैं घर से गायब हो गया। प्रोटेस्ट के बाद की बात कर रहा हूँ, रात को 9-10 बजे। तो जी ये जी मेरे 5 बच्चों को अगवा करके ले गए, जिनमें से एक बच्चा मेरा जो है वो बड़ा था, 22-23 साल का था, और बाकी सारे मेरे बच्चे अंडर एज थे, 17 साल, 16 साल, 15 साल, 14 साल के। तो मेरे 5 बच्चों को अगवा करके लेके गए थे और उन पर टॉर्चर करते रहे थे। और एक बड़ा बेटा मेरा जो है वो 3 से 4 दिन जेल में रहा है, उससे छोटा जो है वो 2 दिन जेल में रहा है, और 3 बच्चे जो हैं उनको ये एक दिन बाद यानी कि एक दिन लेके गए थे और दूसरे दिन उनको इन्होंने थाने से रिहा किया था। तो ये तो जुल्म सितम हम सह रहे हैं। उस दिन इन्होंने मेरा घर सारा तोड़ दिया था, फर्नीचर सारा तोड़ दिया था, मेरी गाड़ी तोड़ दी थी। तो आपको शायद याद हो, खान साहब ने फिर इस पर स्पीच भी की थी, और बल्कि बाद में भी फिर की कि जब इन्होंने 9 मई को जवाब बना के जुल्म सितम शुरू किया, तो खान साहब ने बाद में भी एक दफ़ा स्पीच की थी कि 9 मई का तुम जवाब बनाते हो तो आमिर मुगल के घर तो तुमने 14 मार्च को इतना बड़ा जुल्म किया था, उस वक्त कौन सा 9 मई हुआ था। तो ये एक जुल्म है जी जो पाकिस्तान में हो रहा है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान के सारे जितने तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, कराची से खैबर तक, उनसे ये जुल्म होता आ रहा है और अभी तक हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की खातिर, एक पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर, हम ना इसको ना सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं बल्कि हम इसका मुकाबला भी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें अभी इस्लामाबाद की जो सीटों का है कि अभी बहुत सारा रख रहा है मुस्तर नवाज क्या नाम, खोखर साहब ने भी अपने को डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी सीटें जो हैं वो पीटीआई को मिल जाएंगी। इसको ओवरऑल पाकिस्तान के इलेक्शन पे क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या क्या असरात होंगे अगर ये 3 सीटें पीटीआई को वापस मिल जाती हैं तो?
دیکھیں جی، یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہر سیٹوں پہ جو تحریک انصاف کی ہیں تقریباً ساری سیٹوں پہ دھاندلی کی گئی ہے. 90 کے قریب ہمیں MNA کی سیٹیں ہروائی گئی ہیں پورے پاکستان سے. پنجاب، اسلام آباد، KPK، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ سے ہمیں ہرایا گیا ہے. لیکن اسلام آباد کی 3 سیٹیں جو ہیں وہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بارش کا پہلا قطرہ ہوں گی تحریک انصاف کا مینڈیٹ واپس آنے کی صورت میں. اور ایک دوسرے لفظوں سے بہت زیادہ ہوپ لوگوں میں جو پہلے بھی ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے اور ہمیں ملے گا انصاف، تو بہت زیادہ لوگوں میں ہوپ بھی آ جائے گی. اور یہ جو جیلی 2 نمبر حکومت ہے، ناجائز حکومت ہے، فارم 47 کے کمزور سہاروں پہ کھڑی ہوئی، اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا ان سے یہ 3 سیٹیں جانے کی صورت میں. ویسے تو یہ اس کے خلاف بھی سازش کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو آرڈیننس ابھی پاس کیا ہے شاید آپ کو پتہ ہو کہ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹائرڈ ججز کو بھی یہ ٹریبونل کے طور پہ لگا سکتے ہیں. اور جو اس وقت معاملات جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، یعنی کہ جن پہ ابھی سماعت ہو رہی ہے، لائک ہمارے ہیں یا کچھ اور بھی ہیں، تو ان ٹریبونلز کو بھی یہ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ کوشش پوری کریں گے کیونکہ ہائی کورٹ کا ایک آزاد جج اگر اس کی سماعت کر رہے ہیں تو انہیں خطرہ ہے کہ یہ سیٹیں واپس مل سکتی ہیں. تو یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس ٹریبونل کو بھی چینج کیا جائے. اچھا، میں ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا مجھے یہاں پہ نا اوورسیز میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے کہ پاکستان میں لوگ کیوں نہیں نکلتے. لوگوں کا ایک عام تاثر ہے. ان کو میرا ذاتی طور پہ تو ان کو جواب یہی ہوتا ہے کہ جی 8 فروری کو لوگ نکلے ہیں. میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے ڈفرنٹ ہے، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں احتجاج کی طرف جانا چاہیے، پروٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ عدالتوں شاید ہمیں ریلیف نہیں ملے گا. تو اس سلسلے میں پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے؟ بالکل جی، میں اس کے ساتھ متفق ہوں کہ ہمیں روڈوں پہ آئے بغیر اور ایک بڑی مؤثر تحریک چلائے بغیر نہ تو مینڈیٹ واپس ملے گا اور نہ ہی خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے. میں بالکل اس کے ساتھ متفق ہوں. اور دیکھیں پاکستان میں ذرا ڈفرینٹ صورتحال ہے. آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پہ نہ مظاہرے کرنے پہ کوئی پابندی ہے، نہ جلسے جلوس کرنے پہ کوئی پابندی ہے. اور جن ممالک میں آپ لوگ رہتے ہیں وہاں تو ویسے بھی آزادی اظہار رائے کا بڑا احترام کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت کوئی جمہوریت نہیں ہے. ایک غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے پاکستان میں. آپ کا پروٹیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ جھوٹا پرچہ کاٹا جائے گا، آپ کے گھر بار کو لوٹا جائے گا اور آپ کی گاڑیاں توڑ دی جائیں گی، اور آپ کے گھر کے اندر آ کے سونا، زیور، پیسہ پولیس ایسے لوٹے گی جس طرح کہ وہ اس کا اپنا ذاتی مال ہو اور اس کو حلال مال سمجھ کے لوٹتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو فیس کر رہی ہے پاکستان کی عوام اور تحریک انصاف کے کارکنان. تو اس لیے تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن بہرحال میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کے کارکنان کو. اس سارے ظلم، ستم، جبر کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ابھی گزشتہ 2 3 4 5 دنوں میں یا گزشتہ 1 1.5 ہفتے میں آپ 3 واقعات دیکھ لینا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت ریاستی ادارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میں سارے ٹی وی چینلز پہ لائیو چلا کہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں سینٹرل آفس جب وہ گرا رہے ہیں کہ بھائی کوئی آرڈر دکھا دو، کوئی نوٹس دکھا دو، اور میرے ہاتھ خالی ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو FIR میں کیا لکھا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں راڈ ہے اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور 788 کی دفعہ لگا دی گئی. تو کون سا قانون ہے یہ، کون سا آئین ہے پاکستان میں؟ تو مارشل لا نافذ ہے. دوسرا واقعہ آپ دیکھیں کہ 2 دن پہلے وہ ایک گھٹیا انسان ہے خاور مانیکا، اس نے جا کے عدالت کے اندر خان صاحب کے اوپر بدزبانی کی، گالیاں دی، خان صاحب کو بکواس کی. باہر نکلا تو ایک وکیل نے اس کو تھپڑ مار دیا. اب تھپڑ مارنے پہ آپ تھپڑ مارنے کی FIR ضرور دے سکتے ہیں، جو بھی اس پہ آفینس لگتا ہے تھپڑ مارنے کا، لیکن وکلاء پہ 788 کی FIR دے دی گی ایک تھپڑ مارنے کے جرم میں. اور اب اس دہشت وقت گردی. آپ کمپیریزن کریں ایک تیسرے واقعے سے. تحریک انصاف کے ترجمان ہیں اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن صاحب، ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو 5 انچ لمبا اور 1 انچ گہرا کٹ لگا ان کے چہرے پہ، اور وہ اتفاق سے وہ 1 یا 1.5 انچ اوپر لگا، کیونکہ میں فوراً پہنچ گیا تھا. میں نے خود وہ زخم دیکھا ہے، اسٹچنگ سے پہلے بھی میں نے وہ زخم دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے. سریعام پارکنگ میں G7 کی GNN TV کی پارکنگ میں ان پہ یہ حملہ کیا گیا، اور اس پہ دہشت گردی کی دفعات نہیں لگی ہیں جو اصل میں قاتلانہ حملہ تھا. تو اس صورتحال میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے گھروں سے نکلنا، مظاہرے کرنا، ریلیاں نکالنا
کتنا مشکل کام ہے، اس کے باوجود لوگ نکل رہے ہیں، ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں. تو جو فائنل کال ہے وہ تو ڈیفینیٹلی خان صاحب نے ہی دینی ہے کہ ہم نے کب لانگ مارچ کرنا ہے یا ہم نے کب دھرنا دینا ہے. اور جب خان صاحب کال دیں گے دھرنے کی یا لانگ مارچ کی تو ہم انشاءاللہ ضرور نکلیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ وہ لانگ مارچ دھرنے کے علاوہ کوئی شٹر ڈاؤن یا جو اس قسم کا پیسفل پروٹیسٹ کی دکانیں بند کر دی جائیں، کوئی یہ آن ٹیبل ہے کوئی اس قسم کی آپشن؟ جی ہاں بالکل، شٹر ڈاؤن یا اس طرح کے بالکل ہوتے ہیں. ابھی ہم نے 8 جون کو ان سے جلسے کی اجازت مانگی تھی. وہ تو خیر ہم نے اسلام آباد شہر کے اندر F9 پارک کے لیے مانگی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں آج ہائی کورٹ میں جو پلیس انہوں نے ہمیں دی ہے وہ ہمیں بالکل شہر سے اسلام آباد کے F9 سے 30 کلومیٹر دور روات GT روڈ پہ ہمیں دی ہے، جو بالکل پنڈی اور اسلام آباد دونوں شہروں سے باہر ہے. تو بہرحال ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، کل تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے وہاں جلسہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور پنجاب میں بھی ورکر کنونشن کا شیڈول آ چکا ہے، تو ہم اس کو تھوڑا تحریک کو تیز کر رہے ہیں. اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جیل سے صرف ایک سیاسی جدوجہد اور تحریک کے ذریعے باہر سے نکل سکتے ہیں. کوٹ کھیلنے سے عمران خان صاحب جیل سے کبھی باہر نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ میرا ذاتی طور پہ رابطہ ہوا کچھ ایسے لوگوں سے جو 9 مئی میں قید تھے اور اب وہ باہر آ گئے ہیں. تو ہم ذاتی طور پہ اپنے ذاتی حیثیت میں ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں ریہیبلیٹیشن کی. فار ایگزامپل کسی بندے کا رکشہ نہیں ہے تو اس کو رکشہ لے دیں، یا اس قسم کی چیزوں کا. اگر آپ پوری رقم نہیں دے سکتے تو اس کو ڈاؤن پیمنٹ دے دیں. کوئی مطلب بے شمار قسم کی آپشن تھی ہمارے پاس. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ایڈ دیکھی تھی کہ یہ ریہیبلیٹیشن کا پروگرام سٹارٹ کر رہی ہے PTI اپنے 9 مئی کے جو لوگ ہیں جن کو جو ریپلیس ہو گیا، ان کے پاس اب کاروبار نہیں ہے، غریب لوگ ہیں ان کے لیے. تو یہ کچھ ہے اس وقت آن ٹیبل پارٹی میں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی لیول پہ ان کی کوئی مدد کی جا رہی ہے یا ہاں جی نہیں؟ پارٹی لیول پہ، ہاں جی پارٹی لیول پہ کچھ ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کوئی ہے پروگرام؟ دیکھیں پارٹی لیول پہ تو جو ہمارے شہید ہوئے تھے 9 مئی کے، آپ اوورسیز پاکستانیوں نے ان کے لیے جو فنڈ بھیجا تھا اور وہ پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی ان سب کے گھروں تک پہنچایا تھا. مجھے اب اس کی اماؤنٹ صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ تحریک انصاف نے آفیشلی طور پہ ان کے گھروں تک پہنچایا تھا. آپ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے بزنس ڈسٹرب ہوئے ہیں یا جن کی ملازمتیں جی وہ خراب ہو گئی ہیں. تو پارٹی لیول پہ تو میرے نالج میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی مدد کی جا رہی ہے، لیکن انڈیویجول لیول پہ لوگ ان کی ضرور مدد کر رہے ہیں. جس طرح میں جی آپ کو بالکل اسلام صحیح. آباد کی مثال دے سکتا ہوں کہ یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں 2023 میں جب ان کو جیل بھیجا گیا اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے، تو ہمارے یہاں جو لوکل اسلام آباد کے جو ہمارے PTI کے لوگ ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں، انہوں نے فنڈ کلیکٹ کر کے اپنے طور پہ ان کی ضرور مدد کی تھی. صحیح ہو گیا. اچھا ایک اب آخری سوال، بالکل آخری، میں نے پہلے بھی آخری کہا، ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے. پاکستان کا مستقبل آپ یہاں سے آگے کیا دیکھتے ہیں؟ خان صاحب ان پریزن کوئی آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، اس سے آگے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کدھر جائے گا؟ دیکھیں جی میں تو پاکستان کا مستقبل بڑا برائٹ دیکھ رہا ہوں. پاکستان کا فیوچر بالکل برائٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہ ہو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو دیکھیں اس قوم کو ایک لیڈر ملا، وہ اصولوں پہ ڈٹ گیا، نظریے پہ ڈٹ گیا، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. 2 سال میں کون سا ظلم ہے جو اس قوم کے ساتھ نہیں ہوا؟ بچے اغوا کیے گئے، عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، نوجوانوں کو اغوا کیا گیا، بوڑھوں کو اغوا کیا گیا، سفید داڑیاں کھینچی گئیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. ضلع شاہ جیسے تقریباً 2 درجن نوجوانوں کو شہید کیا گیا، اور عالیہ حمزہ، صنم جاوید خان جیسی ہماری درجنوں ماؤں بہنوں کو جیلوں میں بند کیا گیا. بے شمار لوگوں کے آپ دیکھ لیں، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر، اسلام آباد کی کئی مثالیں ہیں. لوگوں کے گھروں میں داخل ہو کے پولیس نے سونا، زیور، ہر چیز لوٹ لی. پھر الیکشن آگے ہمیں لڑنے دیا گیا، امیدواروں کو اغوا کیا گیا، پروپوزل اسکینڈل کو اغوا کیا گیا، نامینیشن پیپر چھین لیے گئے، ہمیں جب سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے.
ایک وہ ظلم، بربریت، چنگیزیت، فرعونیت، یزیدیت کی وہ مثالیں قائم کی گئیں کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک ایسا ظلم نہیں ہوا. اس کے باوجود یہ قوم انصاف کو ڈالا، عمران خان کو ڈالا. تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جب قوم بدلنے کا تہیہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات بدل دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فیصلہ ہے. تو جب قوم اس ظلم، ستم، جبر کے باوجود نکل رہی ہے، بار بار نکل رہی ہے، عمران خان کی کال پہ نکلتی ہے. آپ دیکھ لیں 9 مئی 2023 سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے جلسے کسی بھی شہر میں عمران خان نے کیے. 9 مئی کے بعد اگرچہ تحریک انصاف کو بڑا جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، لیکن چھوٹے جلسے، ریلیاں، اور پھر 8 فروری کا الیکشن کا ڈے، جس طریقے سے یہ قوم اور یہ عوام نکلی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں یہ فیصلہ ہے کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک اسے خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. تو جب اس قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال ہے، قوم کھوٹے اور کھرے کو پہچان چکی ہے، جھوٹے اور سچے کو پہچان چکی ہے، قوم اصل اور نقل میں تمیز کر چکی ہے، تو میں بالکل بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں. انشاءاللہ اسی لیڈر عمران خان کی قیادت میں یہ قوم ایک بڑی اور عظیم قوم بنے گی، اور ہم اس ظالم نظام سے، اس فسطائی گورنمنٹ سے، فسطائی نظام سے اور جنگل کے بادشاہ سے ضرور آزادی حاصل کریں. یہی ڈٹرمنیشن ہے جو پاکستان کو کسی کامیابی کے راستے پہ ڈالے گی. جی رابطہ منقطع ہو گیا. عمر مسعود مغل تھے، یہ پی ٹی آئی اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں. آواز کا پرابلم ہو گیا بیچ میں، کچھ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا. ان کا میں بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.